الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورہ ملک پر بیان چل رہا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. جتنے بھی آسمانی مذاہب دنیا میں آئے ہیں سب نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اور خاص طور پر جب میدان حشر قائم ہوگا اور لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس کے بعد جو ناکام ہوں گے ان کو جو سزا دی جائے گی وہ سزا ہے آگ کا دریا اور آگ کی خندقیں، اور جو جزا دی جائے گی نیک لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا وہ ہے جنت کی نعمتیں. آج جنت اور جہنم کو ایک مذاق کے طور پر لیا جاتا ہے، یا جو لبرل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ دنیا میں لوگ آئے تھے جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ایک فرضی چیز سے ڈراتے رہے ہیں. ایک فرضی چیز سے ڈراتے رہے. دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیغمبروں کا بالکل انکار کرتے ہیں نا، ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں. لیکن بہت سی دنیا میں غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے ان کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ زیادہ تر غیر مسلم ایسے ہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی قوم میں جب آئے تو انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے کچھ چیزیں فرض کر لیں تاکہ لوگ اس بہانے سیدھے راستے پر آ جائیں. ایک شخص ہے وہاں یورپ میں جا کے نا بالکل ہی ایتھیسٹ ہو گیا، مسلمان تھا بالکل ہی غیر مسلم ہو گیا. لیکن وہ جب غیر مسلم ہوا تو وہ اسلام کو برا بلا نہیں کہتا، کہتے اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، کیونکہ آپ کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، جو تعلیمات ملتی ہیں وہ ساری اچھی ہی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، انسانیت کے لیے خیرخواہی ہے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک ایسے دور میں جب سب پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، پوری قوم کے مخالفت پہ ڈٹ کے وہاں سے ہٹانا، جبکہ اس میں کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہر چیز کو ٹھکرا دیا، آخر وقت تک غربت میں وقت گزارا، زندگی جو گزاری وہ کس میں؟ غربت میں. جیسے ہمارے نبی کو بہت سے لوگ یہ تانے دیتے ہیں نا عیاشیوں کے اور برے بھلے القاب سے، کچھ لوگ ایسے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کردار کے برے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر غیر مسلم ایسے ہی ہیں.
کہتے ہیں کردار کے برے نہیں تھے. ہمارے نبی پر جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کے سب سے بڑا اعتراض ایک ہی ہوتا ہے, گھوم پھر کے اور کہیں بھی نہیں. جتنے بھی غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے, جتنے بھی نظر آئیں گے نا, بعض نے تو ایسے ہی فضول اعتراض کیا نا, اس کو تو ان کے لوگ بھی نہیں مانتے کہ یہ تو ایوی باتیں ادھر ادھر کی. گھوم پھر کے ان سب کا ایک ہی اعتراض ہے, نبی کی 11 بیویاں, 11 شادیاں, اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمری میں. اس کو وہ کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ یہ عیاشی ہے. تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ عیش پرست تھے. کچھ دن پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی, کیونکہ فیس بک پر تو اب ہر آدمی آزاد ہے, پھینک رہا ہے جو بھی لکھے, سے کچے ذہن کے لوگ خراب ہوتے ہیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی اعتراض کیا کہ اتنی عیاشی, اتنی عورتیں رکھیں, اور پھر مسلمانوں کو بھی عیاشی پہ معاذ اللہ لگا دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے, کیا کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے, بری چیز ہے, 100 کوڑے لگیں گے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس لحاظ سے تو اسلام یہ شو کرتا ہے کہ بہت اچھا مذہب ہے جو برائی کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیتا, مگر رکھنے کی اجازت دے دی بیک وقت 4 عورتیں. تو کہتے ہیں بات تو وہی ہو گئی, عیش میں تو ڈال دیا نا, یعنی گویا زنا کو حرام کر کے کون سا تیر مار لیا معاذ اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے کون سا کوئی بڑا کام کر لیا, جب اتنی عورتیں رکھنے کی اجازت دے دی تو عیاشی میں تو ڈال دیا نا, لیگل کر دیا اس کو. آپ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو کیا کر دیا, لیگل کر دیا. تو یہ چونکہ عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا, یہ قرآن و سنت کے دلائل سے تو مانیں گے نہیں, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے اوٹ پٹانگ اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ غلامی کے نظام کو امریکہ نے ختم کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے نظام کو باقی رکھا ہے. باندیاں بھی ہوتی تھیں, غلام بھی ہوتے تھے, اور اسی سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا. یہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے جا کے بین الاقوامی کوئی قانون بنا تھا, تو امریکہ نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ غلام اور باندیوں کا سسٹم کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. تو یہ دو, یعنی یہ اعتراض دوسرا بھی بہت کم کیا جاتا ہے. بڑا اعتراض کون سا ہوتا ہے, پہلا والا. دوسرے اعتراض کا جواب تو بہت آسان ہے. اسلام میں جو غلام اور باندی کا تصور تھا نا, وہ والا تصور تھا ہی نہیں جو یورپ میں ہے. تو امریکہ نے اس کو ختم کر کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا. اور جس غلامی کو امریکہ نے دنیا میں ختم کرنے کا ایگریمنٹ کیا تھا, وہ آج پوری دنیا میں ایگریمنٹ ہونے کے باوجود موجود ہے. آپ جا کے کیوبا کی جیلوں میں دیکھ لو نا کس طرح سے رکھا ہوا ہے, قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اسلام میں اس غلامی کا تصور نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دو اور بھول جاؤ جیل میں ڈال کے. اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب دشمن قوم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس قوم پہ غلبے کے بعد جب آپ کو فتح ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. یا تو ان کو گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں, جیسے کہ آج غیر مسلم کنٹریز کر رہے ہیں. وہ زندگی ان کی اتنی بدتر گزرتی ہے کہ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں, تبھی جیلوں میں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں. دوسرا آپ کے پاس حل یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے سب کو. اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ آپ نے لڑائی کے دوران ان کو گرفتار کیا ہے, تو ظاہر ہے فائٹ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, تو قتل ہی ہونا چاہیے تھا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے, لڑا کیوں تھا, فائٹ کیوں کی تھی, دوبارہ جا کے وہ حملہ کریں گے, تیاری کریں گے. چوتھا حل یہ ہے جو اسلام نے دیا ہے, بھائی نہ تو زندہ چھوڑ دو ان کو کہ دوبارہ تمہارے خلاف تیاری کریں, کیونکہ تمہارا ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم نے کیا کیا, ان پہ غلبہ حاصل کیا, لڑے ہو, تمہارے لیے ان کا قتل حلال ہے. قتل پوری دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران جو بندہ پکڑا جائے اس کا قتل جائز ہے, یہ تو پوری دنیا مانتی ہے اس کو. لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ کیا کر لیا, گرفتار کر لیا. جب قتل جائز ہے تو اپنا غلام بنانا تو اس پر احسان ہے. کیا آپ اسے کہتے ہو کہ ساری زندگی میری خدمت کرو گے, میں تمہاری جان کو کیا کرتا ہوں, بخش دیتا ہوں.
ساری زندگی کیا کرو گے؟ میری خدمت. کس کی میری سے کیا مراد ہے؟ ریاست کی خدمت نہیں. ریاست کی خدمت میں بڑی دھاندلیاں ہوتی ہیں, اس پہ نگرانی کون کرے گا اور اس کو ریاست پہ چھوڑ دیا جائے. سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں نا, اسلام قانون تو بنائے گا قیامت تک کے لیے نا, جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ تو رشوتیں لیں گے, ایگریمنٹ کریں گے. دوسرا, ریاست کی خدمت بھی در حقیقت عوام کی خدمت ہوتی ہے, تو ڈائریکٹ عوام ہی کے حوالے کر دیا جائے نا, اس کو شخص کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ اس سے کیا لوگے؟ خدمت, اور اس کے بدلے میں اس کا خرچہ, پانی, رہائش یہ آپ کے ذمے ہوگی. بہت مشکل ہے. یعنی ریاست بجائے اس کو اپنے خرچے پہ پالے, نہ اس کی تربیت کر سکے گی ریاست. جو ریاست میں بچے پلتے ہیں ان کا حال تو دیکھو, کیونکہ وہ ان سے کسی شخص کا ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوتا. جب کسی شخص سے آپ کا ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اس کی تربیت کی فکر بھی کرتے ہو. سب کو پتا ہے یہ غفار بھائی کا غلام ہے, اس کی عزت میں غفار بھائی نہیں ہوں, میں پھر مثال دے رہا ہوں. جیسے میرا غلام ہوگا کوئی, تو سب کو پتا ہے یہ غلام کس کا ہے؟ میرا غلام ہے. تو اب اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو عزت کس کی ہوگی؟ کہ یار اس کا تو غلام 17 گریڈ کا آفیسر ہے بھائی, اس کا تو غلام اتنا بڑا عالم ہے. جیسے آپ کی اولاد, آپ جاہل ہوں لیکن آپ کی اولاد جتنی ایجوکیٹڈ ہوگی آپ کی عزت زیادہ ہوگی, اگرچہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو. تبھی باپ چاہتا ہے کہ اولاد مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جائے تعلیم میں, کیونکہ یہ مجھ سے آگے نکل نہیں سکتا, یہ ہے تو میرا ہی بچہ نا بھائی. جتنا بھی بڑا بنے گا ادب تو میرا کرے گا, اس لیے کہ ہے کس کا؟ مجھ سے پہلے تھوڑی پیدا ہوا ہے یہ. بیٹا باپ سے آگے جب ہی نکل سکتا ہے جب وہ باپ سے پہلے پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پہلے پیدا ہو نہیں سکتا. اس لیے جتنا مرضی ترقی کر جائے رہے گا وہ بیٹا ہی, اور باپ بلکہ باپ کے انکریمنٹ اور بڑھ جائیں گے. مثلا اگر کوئی بیٹا یہ کہے ابا آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور میں ڈاکٹر ہوں, تو باپ کہے گا میں ڈاکٹر کا باپ ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ لہذا میرا مقام اور زیادہ. اب بیٹا اگر ڈاکٹر کے بجائے اور ترقی کر کے وزیر اعظم بن جائے, تو باپ سے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, تو باپ کہے گا پہلے میں ڈاکٹر کا باپ تھا, اب میں وزیر اعظم کا بھی باپ ہوں. میں تو یہ حقیقت ہے, یہ مزاح نہیں ہے. باپ کا درجہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا. تو اسی طرح جو غلام ہوا کرتے تھے, جو اسلام نے غلامی کا تصور دیا ہے کہ بھائی یہ بجائے قتل کرنے کے, یہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ان کو کیا بنا دو؟ غلام بنا دو. غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں, اور جو عورت ہوتی تھی اس کو امہ کہتے ہیں, باندی, جس کو اردو میں پھر لونڈی کہا جانے لگا. لونڈی ایک غیر شائستہ لفظ ہے, لیکن جو عربی کا لفظ ہے امۃ اللہ, یہ ایک بڑا مہذب لفظ ہے. امہ اللہ کی بندی, جسے اردو میں جس کو بندی کہتے ہیں, بندی. عبد کا معنی بندہ اور امہ کا معنی بندی. تو بندیاں یا باندیاں ہوتی تھیں, ان کو اردو میں لونڈی کہا جانے لگا, جو ایک غیر شائستہ لفظ ہے. تو اس سے ایک تصور غلط ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں اسلام نے ان کو کیا بنا کے رکھا ہوگا ایسے. ایسا نہیں ہے. تو یہ جو سسٹم تھا, اس میں ان غیر مسلموں کا بھی فائدہ اور مسلمانوں کی ریاست کا بھی فائدہ. ریاست کو فائدہ کیا ہے کہ ریاست کے جو افراد ہیں ان کو خدمت کے لیے ورکرز مل گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا وہ غلام کمائیں گے وہ سارا کس کا ہوگا؟ مولا کا ہوگا, آقا کا ہوگا. آقا کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اس کا نان نفقہ اور اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. یہ تو لا بنا دیا اسلام نے. اب باندی ہے, ظاہر ہے جب وہ لڑکی ہوگی, باندی ہوگی, تو اس میں ظاہر ہے سیکچوئل ڈیزائرز بھی ہوں گی. تو مولا کو اجازت دی کہ جس کی باندی ہے وہ صرف اس سے سیکچوئل ریلیشن قائم کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا. کیونکہ اب ایک یا تو یہ حل ہوتا کہ کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا, اس میں اس باندی کا بھی نقصان ہے اور اس مولا کا بھی نقصان ہے جس کی نظروں کے سامنے صبح شام وہ گھومے گی مگر اس کو اجازت نہیں ہے اس کے قریب جانے کی. تو زنا کا دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ وہ ادھر ادھر جا کے, جبکہ وہ ہے بھی نان مسلم جن کے ہاں ان چیزوں میں ویسے بھی احتیاط نہیں ہوتی.
تو وہ ادھر ادھر جا کے منہ کالا کرنا شروع کر دے گی, اسی کو پیشہ بنا لے گی. تو جیسے بیوی شوہر کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی, باؤنڈ ہو جاتی ہے, تو باندی کو بھی باؤنڈ کر دیا کہ مولا کے علاوہ تم سے کوئی بھی ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. یہ اخلاقی حدود ہیں. یہ تو تھا قانون. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس بھی اس سے بہتر جنگی قیدیوں کا کوئی حل موجود نہیں, آج تک نہیں ہے, کوئی حل ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ, پھر اسلام نے مزید احسان کیا کیے, کیونکہ آپ کی باندی ہے, آپ کا غلام ہے, تو جتنا ترقی کرے گا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو. یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں غلاموں نے, مسلمانوں کے غلاموں نے جتنی ترقیاں کی ہیں, اتنی ترقی دنیا میں کسی قوم کے غلاموں نے نہیں کی ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے محدثین بہت سارے لا تعداد ایسے ہیں جو غلام تھے, ان کے آقاؤں نے ان کو پڑھ لکھ کے محدث بنا دیا, عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا, بڑے بڑے. کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ جیسے ایک گنوار, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے نا, بڑے بڑے آفیسر ہیں مگر والد کیا ہیں؟ بالکل گنوار دیہاتی. تو باپ نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں. تو ایسے ہی آقاؤں نے کیا کیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور باندیوں کو پڑھانا شروع کیا, اور اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھئی پڑھو, ٹھیک ہے نا, آزاد نہیں ہو, ہم نے تمہیں لگایا اس کام پہ, کرنا پڑے گا تمہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بہت اونچے اونچے مقامات, بادشاہ تک بنے ہیں, وزیر بنے ہیں, بادشاہ بنے ہیں. پھر اسلام نے ان کو مزید پروٹوکول کیا دیا؟ پروٹوکول یہ دیا اسلام نے کہ آزادی کی ترغیب بہت دے دی, کہ غلام کو کیا کرو؟ آزاد. فک رقبۃ, قرآن کہہ رہا ہے اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا. وما ادراک ما العقبہ, سورہ بلد میں, تمہیں کیا پتا اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام کی گھاٹی یہ ہے کہ غلاموں کو کیا کرو؟ آزاد. ترغیب دے دی, لا نہیں بنایا, زبردستی مجبور نہیں کیا, کیونکہ زبردستی اگر کرتا تو پھر وہ حکمت کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی. ترغیب دے دی. سوال پیدا ہوتا ہے جب غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب ہی تھی تو بنانے کی کیا ضرورت تھی غلام؟ اگر بنائے بغیر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو وہ احسان نہ مانتے, دشمنی پہ اترتے. جب ایک ریاست نے بتا دیا کہ تم اس کے غلام ہو, تو جب آپ اپنے غلام کو آزاد کریں گے وہ کبھی بھی آپ سے دشمنی کے لیے دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا, بولے گا اس کا تو مجھ پر احسان ہے کہ اپنا جیسا آزاد اس نے مجھے کر دیا. میری ایک شخص, میں یعنی میری ایک ریاست میں ایک باقاعدہ حیثیت ہو گئی ہے, میں پراپرٹی خرید سکتا ہوں, میں تجارت خود سے کر سکتا ہوں, جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ایسا اب میں غلام خرید سکتا ہوں. تو یہ بالکل اپنی غلامی سے نکال دینا یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ پھر غیر مسلم کبھی بھی مولا سے اور آقا سے دشمنی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی پلٹ کے مسلمانوں کی طرف نہیں آئے گا. آزاد کرنے کی ترغیب دی, اور بعض مواقع پر آزاد کرنا مجبوری بنا دیا. مثلا قسم کھائی آپ نے, قسم ٹوٹ گئی, تو کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرو. اب قسمیں تو ٹوٹتی ہیں لوگوں سے, تو اب غلام کیا ہونا شروع ہو گئے؟ آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک مرتبہ آزاد ہو گیا قیامت تک وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ قیامت تک دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. جو باندی ایک دفعہ آزاد ہو گئی وہ قیامت تک دوبارہ باندی نہیں بن سکتی, ناممکن ہے. الا یہ کہ دوبارہ جنگ ہو اور وہ واپس اس فوج میں شامل ہو کے لڑیں, پھر اسی طرح سے گرفتار ہو, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کو دوبارہ غلام بنانے کی. تو اب غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. اچھا, یہ ایک قسم توڑنے پر کفارہ, قتل ہو گیا آپ سے کسی سے غلطی سے, ناحق قتل ہو گیا, ڈرائیونگ کے دوران بندہ مر گیا, یا آپ کہیں شکار کر رہے تھے, کسی جانور کا گولی لگ گئی کسی انسان کو. اس قسم کے جتنے بھی قتل ہیں ان میں اللہ نے کفارہ رکھا کہ اس قتل کا کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیوی کو ماں کے کسی جسم کے عضو سے تشبیہ دے دی, برا قول ہے جس کو زہار کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں جب تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک غلام آزاد نہیں کرو گے. اب دھڑا دھڑ کیا ہونا شروع ہوا اسلام میں؟ غلام آزاد ہونا شروع ہوئے. اور یہ تو اسلام نے پابندی لگائی کہ یعنی کفارے میں کرنا ہی پڑے گا,
قسم توڑ دی نا. اب تو ہم جو کہتے ہیں روزے رکھو اور کھانا کھلاؤ, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ غلام ہے ہی نہیں, ورنہ قسم کا اصل کفارہ کیا ہے؟ بولو بھائی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتیں ہیں. 1400 سال پہلے ایسا قانون ایک ایسا شخص طے کر رہا ہے, لوگوں کو دے کے جا رہا ہے, جس نے اسکول اور کالج کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. آج امریکہ آ کے جو تیر مارا ہے نا امریکہ نے, وہ اس تیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تعلیمات دے کر گئے ہیں. تو زہار میں غلام آزاد, قسم کے کفارے میں غلام آزاد, بندہ قتل ہو گیا غلام آزاد. اگر کوئی اس طرح پھر مزید ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی, اتنی ترغیبات دیں. اچھا ایک اور حکم بیان کیا کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی محرم کو اگر خریدو گے تو آزاد ہو جائے گا وہ خود بخود. من ملک ذا رحم محرم منہ فہو عتق. مثلا غیر مسلموں سے آپ نے لڑائی لڑی, اس میں کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں, بیٹا ہے جو گرفتار ہو کے آ گیا, آپ اس کے مالک بن گئے, وہ آزاد ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے. خونی رشتے کے آپ مولا. باپ کو گرفتار کر لیا, باپ آپ کا غلام نہیں. بھائی کو گرفتار کر لیا تو بھائی آپ کا غلام نہیں بن. یہ نہیں کہ بھائی آپ کا غلام نہیں بن سکتا تو چلو کسی کو دے دو, نا 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 نا. جب آپ کی ملکیت میں آیا ایک سیکنڈ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے خود بخود کیا ہو گیا؟ آزاد. جب آزاد ہو گیا اب نہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہو نہ کسی کو بیچ سکتے ہو. غلام آپ نے بازار سے خریدا, بعد میں پتا چلا یہ تو میرا کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے, پیسے ضائع, ٹھیک, وہ کیا ہو گیا؟ آزاد. کیونکہ اس سے رشتہ داری کی عظمت کے خلاف ہے یہ کہ آپ کا خونی رشتہ ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے. بنایا تو آزاد. تو یہ پروٹوکول اسلام نے کس کو دیا؟ اب ایک تو قسم کے کفارے میں غلام آزاد, پھر ترغیب دی بہت زیادہ. اتنی ترغیب, میں نے صرف ایک آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں اسلام کیا ہے, تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام نام ہے غلام کو آزاد. گردن چھڑانا, توق کھول دینا اس کا, اس کی گرے میں جو تم نے رسی ڈالی ہوئی ہے نا اپنا غلام بنا کے, یہ توق کیا کر دو. حالانکہ پہلے بھی کوئی اتنا باؤنڈ نہیں ہے, وہ خرچے آپ اٹھا رہے, لیکن اللہ کہ نہیں, اپنی ملکیت سے نکالو اس کو. اس لیے صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور حدیث میں ترغیبوں کے بعد دھڑا دھڑ غلام آزاد کرنا شروع کیے. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی ترغیبات نہیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ قسم اٹھائی کہ اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی میں. صحابہ نے ان کو ترغیب دی, یہ تو سگا بھانجا, ان سے غلطی ہو گئی, قسم توڑ دیں, کفارہ ادا کریں. انہوں نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا, باندی کو آزاد کر دیا. بعد میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ مجھ سے خوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پھر باندیا. اتنی باندیاں آزاد کی, خرید کے باندیاں کیا کرتی تھیں؟ آزاد. تو مسلمانوں نے ایسا بھی کیا کہ بھئی اللہ نے کہا ایک غلام آزاد کرو, ہم کیا کریں گے؟ دھڑا دھڑ آزاد کریں گے. تو پھر صحابہ جو مالدار تھے وہ باقاعدہ ایسا کرتے تھے, بھئی آپ سے غلام خریدا, اس سے خریدا, اور للہ فی اللہ کیا کر, جیسے لوگ چڑیا خریدتے ہیں نا, بھئی پنجرے والے سے چڑیاں خرید کے وہ کھول دیتے ہیں کہ آزاد. یہ نہیں پتا کہ کمبختو بند بھی انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے, تم اگر نہ خریدو تو وہ بند ہی نہیں کریں گے. لیکن غلاموں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا. تو غلاموں میں صحابہ میں جو بڑے بڑے تاجر تابعین میں وہ خرید کے کیا کرتے تھے؟ آزاد, تاکہ یہ ثواب کا بہت بڑا ثواب قرار دے دیا. اتنا پروٹوکول دیا. اور اگر پھر ایک اور بات کہی کہ اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے غلام آزاد کرنے کے لیے, یعنی ثواب کے لیے نہیں, تو کچھ لالچ رکھ دی اسلام نے کہ ان سے عقد مکاتبت کر لو, غلام سے ایگریمنٹ کرو کہ تم نے اتنے عرصے میں مجھے اتنا پیسہ کما کے دیا تو تم آزاد ہو, اتنے عرصے میں اتنا پیسہ کما کے دیا تو تم کیا ہو؟ آزاد. اس کو عقد مکاتبت کہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَقَاتِبُوهُمْ, غلاموں سے مکاتبت کا عقد کر لیا کرو, ایگریمنٹ کر لیا کرو. چلو فری پھوکٹ میں آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کچھ پیسے کما کے کیا کر دو. جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ یورپ امریکہ میں جو قیدی پڑے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یار تم جاؤ ریاست میں گھومو پھرو, اتنے پیسے کما کے دو, پھر کیا ہو؟ آزاد. کچھ بھی نہیں ہوتا, پڑے ہوئے ہیں. کسی دنیا میں کسی قوم کے پاس ان قیدیوں کا کوئی حل ہے ہی نہیں کہ ان کا کرے کیا. ماریں, قتل کریں گے تو لوگ دنیا آواز اٹھائے گی, ہزاروں لوگ جیل میں مار دیے تم نے, چھوڑیں تو یہ ریاست کے لیے دوبارہ کیا بن جائیں گے؟ فتنہ نہ بن جائے. وہی جیلوں میں سڑ کے کتنی تھوڑے دن کے لیے آپ کنڈی لگا کے اپنے کمرے میں بند ہو جائیں,
خودکشی کا دل کرنے لگے گا انسان کا. جیل کی کوٹری سے اللہ بچائے. امریکہ نے اگر غلامی پر پابندی لگائی ہے بہت اچھا کیا, لیکن پہلے قیدیوں کا متبادل حل پیش کرنا چاہیے تھا. پھر میں آخر میں بتاؤں گا اس پابندی پر ہم کیوں اس کو مانتے ہیں, اس پابندی کو. تو کتنی ترغیبات دیں, آزاد کرو آزاد کرو, کہا کہ ترغیب سے نہیں مانتے تو چند قانون سازی کر دی, مکاتبت کا عہد کر لو, ان سے ایگریمنٹ کر لو کہ 1 سال کے اندر تم نے اگر اتنے پیسے کما دیے تو کیا ہے, تم آزاد. پھر غلام محنت کرتے تھے اور 1 سال میں مولا کو اتنے پیسے دیتے تھے تو وہ خود بخود پھر نیا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا پڑتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جب پیسے پکڑائے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا, خود بخود آزاد ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس طرح سے بھی غلام آزاد ہونا, اور جو ایک دفعہ آزاد وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. اور باندی کو الگ پروٹوکول دیا کہ باندی سے اگر اولاد ہو گئی, باندی سے اگر مولا کی کیا ہو گئی, ہم اس طریقے میں حمل ہو گیا اور پھر اولاد ہو گئی, تو اب یہ باندی مولا کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں, کیونکہ اس نے ریاست کو کیا دیا ہے, بولو بھائی, ایک فرد دیا ہے. یہ پروٹوکول اب ریاست اس کو, ان اسلامی ریاست اس کو یہ دے گی, اور یہ ریاست کو اختیار نہیں ہے بلکہ اسلام نے قانون بنا دیا, کوئی گورنمنٹ اس قانون کو منسوخ نہیں کر سکتی. باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی, ام ولد بن گئی. ام ولد کا مطلب کیا ہے, مولا کی ڈیتھ کے بعد یہ وراثت میں نہیں جائے گی, اب یہ بکے گی نہیں, بس یہ کیا ہے, آزاد. تو اس کو بچہ بھی مل گیا ہے بھائی, اور ہمیشہ کے لیے غلامی کا توق اب اس کی گردن میں نہیں ہے, ٹیمپریری ہے, ٹیمپریری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹیمپریری کی بات اسی وقت آزاد کرتے, اگر یہ کرتے تو پھر لوگ اس سے اولاد پیدا نہ کرتے. لوگ کہتے ہیں یار اولاد ہوئی تو یہ تو آزاد ہو جائے گی, تو جس کی اولاد ہوئی ہے اس کو تو کم از کم آزاد ہو گئی, تو وہ تو اس کے ہاتھ سے گئی نا. پھر ابے کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں آ رہا, اتنی وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ اگر مولا کو یہ کہہ دیا جاتا آقا کو کہ تمہاری اولاد اس سے ہوئی تو یہ آزاد ہے, تو باندی ایک لحاظ سے بیوی ہوتی ہے نا, تو کسی کو بتا دیا جائے اس بیوی سے بچہ ہو گیا تو تمہاری دفتر سے نکل گئی, تو کوئی پیدا کرے گا اس سے اولاد. تو ایسے ہی باندی تھی, وہ کہیں گے یار یہ تو ایسا قانون اسلام نہیں بناتا جس پر عملاً ممکن ہی نہ ہو. تو مولا کو تو یہ پروٹوکول دے دیا کہ بھئی تمہاری ملکیت سے تو نہیں نکلے گی, لیکن اب تمہارے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتی, اب بیچ نہیں سکتے اس کو, مرو گے تو یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے بس. ایک اور پروٹوکول یہ دیا کہ اگر ابھی آزاد نہیں کر سکتے تو مدبر بنا دو, یہ بول دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے, آزاد ہے. کیونکہ ابھی آپ کو تو نئی ترغیب پر عمل کر رہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ باندھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, میں اگر آزاد کر دوں تو کم از کم اتنی عزت تمہیں دیتے ہیں ہم, یہ اختیار دیتے ہیں کہ چلو اپنی زندگی میں اس سے انتفاع کرو, مرنے کے بعد یہ کسی اور کی غلام نہ بنے, اس لیے کیا کر دو, اس کو یوں کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے, یہ آزاد ہے. یہ پروٹوکول دیا. اور ایک اور پروٹوکول کہ آزاد کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبے چوڑے پروسیس کی نہیں, منہ سے ایک دفعہ بول دیا نا غلام آزاد ہے, اب یہ جملہ ریورس نہیں ہو سکتا. غصے میں بول دیا, مذاق میں بول دیا, ثلاث جدہن جد ہزلہن جد, 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت, طلاق, نکاح اور عتاق, غلام آزاد کرنا. طلاق میں تو شریعت نے بہت سخت قوانین بنائے, 3, 1 دے دی, 2 دے دی, رجوع کا حق ہے, تیسری دو گے تو حرام ہوگی. پھر پابندی لگائی اکٹھی 3, بولو نا بھائی نہیں دے سکتے. حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے, بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب اگلے مہینے دو گے, اس مہینے نہیں دے سکتے, گناہ ہوگا. غلام کو آزاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں لگے. باندی کو جب چاہو حیض کی حالت میں, کسی بھی طرح پریگننسی کی حالت میں, منہ سے ایک دفعہ جب چاہو بولو, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ گناہ کے بجائے کیا ہے, ثواب. یعنی اس کا کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جس کو غلط موقع کہا جائے. طلاق میں تو ایسا ہے بھئی یہ صحیح موقع نہیں تھا جس میں آپ نے دی ہے. اور طلاق کو حلال ہونے کے باوجود کیا کہہ دیا, ناپسندیدہ. باندی کو آزاد کرنے کو ناپسندیدہ نہیں کہا, بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. یہ قوانین امریکہ نے کیا کر دیے, ختم کر دیے. سمجھ گئے؟ تو جو کہتے ہیں نا امریکہ نے پابندی لگائی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لگا نہیں سکے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاموں باندیوں کا نظام دیا تھا وہ اس نظام پر پابندی لگی ہے. اور جو غلامی جس سے
استحصال ہو رہا تھا وہ سسٹم ابھی بھی پابندیوں کے باوجود چل رہا ہے, نافذ ہے وہ. اور بتاؤں کیا پروٹوکول دیا, باندی کو یہ عزت دی ہے. کسی بھی معاشرے میں جو عورت کسی گھر کی نوکرانی بنے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس کا کوئی مرد تو ہے نہیں, وہ تو ایک آزاد ہے, وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. اسلام نے باندی کو وہ حقوق تو نہیں جو بیوی کو دیے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں بیوی کا نقصان ہے نا. بھائی بیوی کہے گی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور ایک جنگ سے گرفتار کی بھی عورت کو میری سوکن بنا کے وہی پروٹوکول دیے جا رہے, تو اس میں مسلمان عورتوں میں بغاوت ہوگی نا. ارے بابا دیکھو, جنگ میں کسی لڑکی کو گرفتار کیا, بندہ مار دیا اس کا, یا یہ کہ وہ بھی غلام بن گیا. اب جب گرفتار کر کے اس کو کسی کی باندی بنا دیا تو اس کی پہلے سے بیوی موجود ہے, تو اب اگر اس کو وہی عزت دی جائے بالکل کہ ایک دن وہاں اور ایک دن وہاں, تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ بیوی کا نقصان. تو اس عورت کا بھی اسلام نے خیال کیا کہ جو پہلے سے مسلمان ہے, جو پہلے سے آزاد ہے, تو کہا کہ اس باندی کے حقوق تو یہ ہوں گے کہ اس کو کھانا پینا ملے گا, مگر اس میں عدل ضروری نہیں ہے. پہلی بیوی کا جو حق ہے اتنا حق اس کا نہیں ہے. باریاں اس کے ساتھ ہوں گی, اس کے ساتھ باریاں سسٹم نہیں ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باریوں والا سسٹم نہیں ہے. تو اور وراثت میں بھی حصہ نہیں ہے اس کا, تاکہ بالکل اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو. سمجھ رہے؟ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر, ہاں ایک اور اسلام نے پروٹوکول دیا کہ باندی کو آزاد کر کے اس کو بیوی بھی بنایا جا سکتا ہے. کہا کہ اگر اس کو پروٹوکول دینا نا پہلی بیوی جیسا, تو غلام رکھ کے نہیں بلکہ اس کو کیا کرو گے؟ آزاد کرو گے, اور پھر اس سے کیا کرو گے؟ نکاح کرو گے. اسلامی تاریخ میں یہ بھی ایک, کیونکہ بیوی سے جو اولاد ہوگی نا وہ عزت دار اولاد سمجھی جاتی ہے. باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کا معاشرے میں ادب احترام نہیں ہوتا تھا. تو باپ یہ چاہتا تھا کہ میری اولاد کو لوگ کیا سمجھیں کہ ایک آزاد عورت کی اولاد ہے. تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرتے تھے, پھر اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو پہلی بیوی کے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بھی اجازت دی گئی کہ باندی کا نکاح کسی اور سے بھی کرا سکتے ہو, ہے تمہاری باندی مگر تم اس کی شادی کرا دو کسی مرد سے, تو اس کی غلام نہیں ہوگی, اس کو وہاں سے بیویوں والے حقوق ملیں گے, لیکن تم اس سے پھر ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. صرف خدمت کی حد تک رکھو گے, بیوی اس کی ہوگی. کتنا عورت کو تحفظ دیا نا, یہ تھوڑی کہ ایک وقت میں 10-20 مرد اس پہ نگاہ ڈال رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جو اپنے شوہر کے لیے تو اس کا وہی مقام ہوگا جیسے بیوی کا ہوتا ہے, وہ باندیوں جیسا سلوک نہیں کرے گا, وہ اس کو پوری باریاں دے گا. تمہارے لیے کیا ہوگی؟ وہ باندی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس قدر پروٹوکول. اور ایک پروٹوکول یہ بھی دیا کہ حرمت کے معاملے میں, رشتے جو پیدا ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ بالکل ایسے ہی جیسے بیوی. کیا مطلب؟ آپ کی باندی تھی, آپ کا اس سے ریلیشن ہوا سیکچول, تو اب آپ کا باپ قیامت تک اس پہ, یعنی اگر آپ کے والد نے آپ سے وہ باندی خرید لی تو اس سے ریلیشن قائم, کیونکہ وہ ایک طرح سے بہو بن چکی ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جب باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی, وہ اس کے قریب گئے, پھر ان کو ارادہ ہوا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو تحفے میں دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی. تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس کے قریب نہیں جا سکتا, میرے لیے یہ حلال نہیں ہے. یہیں سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی سے ریلیشن قائم ہو کسی عورت سے, نکاح کے بغیر بھی ہوگا, تو بھی اس کی ماں سے آپ شادی نہیں کر سکتے, اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا نا تو اس کی ماں سے شادی کر سکتے ہیں. احناف کا مذہب یہ ہے کہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو یا جائز تعلق ہو, آپ اس کی ماں سے اور بیٹی سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے, جائز تعلق بھی نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں جو باندی کے قریب عبداللہ بن عمر گئے تھے وہ ان کی بیوی تھوڑی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ, حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ پروٹوکول بھی, جنگی قیدی میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ عزت نہیں ملتی کہ ایک بالکل بہو جیسا ان کو مقام مل جائے کہ اب باپ اس پر بہو کی نظریں تو ڈال سکتا ہے, بیٹی کی نظریں تو ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کی بیٹے کا اس سے ریلیشن ہو چکا ہے, تو بہو کی نظر سے دیکھ سکتا ہے اس کو, کسی اور نیت سے اب اس کی طرف نظر نہیں ڈال سکتا. تو یہ سارے پروٹوکول اسلام نے دیے تھے. اسی وجہ سے اب میں نے بتایا کہ آزادی کی ترغیب دی, کہ بھئی آزادی کی اس طرح سے ترغیب دی کہ
تم جو ہے زبان سے بھی آزاد کرو, پھر قسم کے کفارے میں. اسی وجہ سے بہت سے غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, غلامی کو باقی نہیں رکھا. ختم اس لیے کیا کہ یہ اس پروسیس سے جب گزریں گے نا تو خود بخود غلاموں کی تعداد آہستہ آہستہ, تو ایک یعنی ایک تمیز سے ایک پروسیس کے تحت اس کو کیا کیا ہے, ختم کیا ہے. اور آج اگر آپ دیکھ لو معاشرے میں تو جو جنگ میں عورتیں قید ہو جائیں ان کا حال کیا ہوتا ہے, ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. اور جو اسلام میں قید تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تو سزا ہے, ہاتھ کاٹو, کوڑے لگاؤ, رجم کرو, تعزیر کرو, بس چھوڑ دو اس کو. جیل میں ڈال دینا جب تک کیس کی تفتیش ہو رہی ہے کچھ دنوں کے لیے تو ہمیں ملتا ہے, جیل کی باقاعدہ کوئی سزا ہمیں اسلام میں نہیں ملتی. مستقل جیل میں ڈال دیا جائے کسی کو, ایسا نہیں ہے, اس میں معطل بنا دیا جائے اس کو. تو یہ تو ایک اشکال کا جواب ہو گیا, بات چل پڑی ہے. تو ایک اشکال تو یہ کرتے ہیں, میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ, میرا ایک بیان تھا نا اسلام کے بارے میں, تو ایک ایتھیسٹ تھا, اس نے بہت غلیظ اعتراضات کیے. اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ باندیوں کا نظام ختم کس نے کیا, امریکہ نے کیا ہے, اسلام نے نہیں کیا. تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ باندیوں کا نظام تھا کیا اسلام میں. ایک اور اشکال اس پہ ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ نے 18 باندیاں رکھیں, وہ یہ بھی کہتا ہے حضرت علی کی 17 باندیاں تھیں, ہے بھائی, مغیرہ ابن شعبہ کی, حضرت خالد بن ولید کی پتہ نہیں 25-30 کتنی باندیاں تھیں. تو کہتا ہے یہ بھی تو عیاشی ہے. تو ان بیچاروں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ حضرت علی نے اگر 17 باندیاں رکھیں تو یہ اس کی علامت تھی نا, حضرت علی نہیں رکھتے تو پھر کوئی اور رکھتا ان کو, ہے بھائی, پھر اس پر اعتراض ہوتا. کیونکہ عورت کو ایسے بغیر کسی مرد کی دسترس کے چھوڑو گے, نہ تو کسی کی بیوی بنا رہے ہو نہ کسی کی باندی بنا رہے ہو, تو وہ کہاں جائے گی؟ اس میں بھی تو ڈیزائرز ہے نا, اس کا بھی تو خرچہ ہے, جاب تو کر لے گی وہ, لیکن اس کو جو ایک مرد کی حاجت ہوتی ہے وہ حاجت کہاں سے پوری ہوگی اس کی, وہ زنا کی طرف جائے گی. حضرت علی نے 17 باندیاں رکھی, فلانے نے 18 رکھی, اس کا مطلب باندیاں اتنی بڑی تعداد میں تھیں کہ ان کو ٹھکانہ دینے والا کوئی تھا ہی نہیں. تو اسی طرح سے بھائی تم 18 رکھ لو, تم 25 رکھ لو, تم 50 رکھ لو, سمجھ آ رہی ہے نا بات, تاکہ ان کا ریلیشن صرف تم سے ہو, تمہارے علاوہ کسی اور سے نہ ہو. گوروں کی نظر میں ایک عورت کے 20 مردوں سے تعلقات ہو جانا یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں, تو ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی نہیں. جو مذہب غیرت سکھاتا ہو, جو کہتا ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی دسترس میں ہوگی, یہ غیرت اور حمیت کی بات ہے, اس سے نسب بھی محفوظ رہتا ہے. 10 آدمیوں سے اس کے تعلقات ہو گئے تو ایک تو وہ لوگ اس کو عزت بھی نہیں دیں گے, 10 لوگ وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, پھینک دیں گے اس کو. جبکہ آپ کو جب پتا ہوتا ہے یہ میری باندی ہے تو آپ پھر اسے بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا ہے اس نے میرا ساتھ دیا ہے, میری بیوی, لوگ بیویوں کو بڑھاپے میں چھوڑتے ہیں کیا؟ جوانی میں تو چھوڑ دیتے ہیں, بڑھاپے میں نے نہیں دیکھا کوئی چھوڑتا ہو. دنیا چھوڑ دے گا, بیوی نہیں چھوڑے گا. وہ ایک ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, یار ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے تو اب کیوں چھوڑوں میں, جو پھڈوں کی عمریں تھی اب تو گزر گئیں, اب کیوں چھوڑوں میں. تو یہ چیزیں ان کی سمجھ میں, جو اعتراض کرنے والے ہیں نا, وہ اس ماحول میں آئیں گے, کچھ دن رہیں گے, کچھ حیا شرم غیرت پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اعتراض کہ وہ افریقہ کی ایک ریاست ہے, وہاں ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی, ہر آدمی نے 4 بیویاں رکھی. یہ کیا ہے یار, یہ تو عیاشی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہاں عورتیں اتنی ہیں کہ ہر آدمی کو 4 مل جاتی ہیں. اگر وہاں وہ لوگ ایک رکھنا شروع کر دیں تو اتنی عورتیں وہ کون رکھے گا پھر؟ ان عورتوں پہ بھی ظلم ہوگا, مردوں پہ بھی ظلم ہوگا. جب رکھ رہے ہیں نا, اس کا علامت ہے اتنی ہیں جو کہ وہ نہیں رکھو گے تو اس کے مطلب ان کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے جیسے ہمارے معاشرے میں چھوڑا ہوا ہے لوگوں نے. تو یہ اعتراض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آج کل ایگریمنٹ جو ہوا ہے بین الاقوامی, تو وہ ایگریمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ ایک تو ایگریمنٹ ہو گیا, اب غلام اور باندیوں کا سسٹم ہم نہیں لا سکتے. دوسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں. اگر غلام باندیوں کی اجازت دے دی جائے تو وہ ہماری عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں گے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کی کسٹڈی میں جائے, کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, یہ غیرت کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ الاسلام یعلو, اسلام ایک دین فطرت ہے, حیاداری کا مذہب ہے. تو مسلمان اسلام میں قانون ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے ہم پلہ میں یا اپنے سے برتر کے پاس جائے گی, اپنے سے کمتر کے پاس نہیں جائے گی. تو اسلام میں غیر مسلم کے حقوق بہت ہیں, مگر اسے ہم پلہ ہونے میں مسلم کے برابر نہیں سمجھا گیا, اور ہو بھی نہیں سکتا نا. یہ اس میں وہ صفات نہیں ہوتی جو ایک مسلمان میں ایک حیا ہوتی ہے. اگر کوئی اکا دکا جزوی واقعہ مل جائے تو وہ لا نہیں ہو سکتا.
تو یہ تو ایک اشکال. دوسرا اشکال انہوں نے یہ کیا, میں نے ان کو بلایا کہ میرے پاس آئیں, میں محبت سے آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا جو آپ اسلام پہ, لیکن وہ آئے نہیں, وہ فیس بک پہ بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں. میں نے ان کو بولا کہ آپ آئیں, ہمارے سر پہ سینگ نہیں لگے ہوئے, ہم ٹکر نہیں ماریں گے, بٹھائیں گے, محبت سے آپ سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو شیطان نے بہکایا ہو. دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے عیاشی کی اجازت دے دی. ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ زنا حرام اور کوڑے اور یہ, اور اس سے لگ رہا ہے کہ اسلام آپ کو دنیا سے بیزار کر رہا ہے اور آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے, عیاشیوں سے نکال رہا ہے. دوسری طرف اتنی عیاشی کے چار چار رکھو. تو یہ بھی بیچارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. اسلام جو آپ کو دنیا کی عیاشی سے ہٹاتا ہے, ناجائز عیاشی سے ہٹاتا ہے. باقی اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا اور مرد کو عورت کے لیے, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, تو دور رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی چیز سے اسلام کیوں روکے گا جو قدرت کا منشا ہے, قدرت نے بنایا اس لیے, ورنہ اللہ مرد اور عورت پیدا ہی نہ کرتے, ڈائریکٹ ایک ہی جنس پیدا کر دیتے, بیچ کی پیدا کر دیتے نا اللہ تعالیٰ. سارے شی میل ہوتے, شی بھی ہوتے اور ہی بھی ہوتے, بیچ کے پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ. تو پھر نہ کوئی گھر آباد ہوتا, نہ کوئی ڈیزائرز ہوتی ہیں, سب ایک ہی جیسے ہوتے. تو یہ تو پازیٹیو نیگیٹو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ایک دوسرے کی طرف کیا ہو, اٹریکشن. فطرت کوئی بھی کام غلط نہیں کرتی. اٹریکشن اس لیے نہیں ہے کہ دور رہو, اٹریکشن اس لیے کہ ایک دوسرے کے حاصل کرنے کی کوشش کرو. رغبت رکھی اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اسلام اس عیاشی کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ عیاشی نہیں تم سمجھ رہے ہو, کیونکہ پیدا ایک دوسرے کے لیے کیا ہے. اس لیے اسلام میں ایک دوسرے سے دور رہنا ممنوع ہے, ایک دوسرے کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے. تبھی اسلام نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کرو, کیونکہ بالغ ہو کے آدمی آدمی بن جاتا ہے اور عورت کیا بن جاتی ہے, عورت. اس سے پہلے نہ آدمی آدمی ہوتا ہے نہ عورت عورت ہوتی ہے, وہ تو صرف کپڑوں سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تبھی آپ دیکھیں نا چھوٹے بچے کو فراک پہنا کے لے آؤ, لڑکا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بچی ہے, اس کو پینٹ شرٹ پہناؤ گے تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بچہ ہے. بالغ جب ہوتے ہیں تو پھر ایک مردانہ وجاہت پیدا ہوتی ہے, عورت میں نسوانیت پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ مرد اور عورت بن گئے. تو اسلام کیا یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے دور رہو, بلکہ کیا کہتا ہے, رغبت اس لیے رکھی ہے کہ اب ایک دوسرے کو اپنانے کی کوشش کرو. لیکن اس کا ایک درندوں والا طریقہ ہے, جانوروں والا طریقہ, اور ایک انسانوں والا طریقہ ہے کہ جوڑے بنا کے رہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے اسلام نے کہا بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, دیر مت کرو. تو اگر آپ اس کو عیاشی سمجھتے ہو تو آپ کی عقل ماری گئی ہے, کیونکہ آپ فطرت کے خلاف چل رہے ہو. اسلام دین فطرت ہے, آپ کو فطرت سے کبھی بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا. گوروں نے کیا سسٹم بنا دیا, ہو ہی نہیں رہے 40 سال کے بڈھے 50 سال میں جا کے بے وقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے تمہیں یار کرنے کی ابھی؟ تو وہ تو دین فطرت ہے. اور چونکہ اب یہ جو 4 کی اجازت دے دی, یہ بھی اس لیے کہ 4 کر نہیں سکتا ہر ایک. بھائی اتنی عورتیں ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ 4 رکھو گے, اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. آپ کہو گے کیا شادیوں کا موضوع چھیڑ دیا؟ میں نے نہیں چھیڑا, غیر مسلم نے چھیڑا ہے. یہ بھی طنز ہوتا ہے ہر بیان میں نا, بھائی غیر مسلم 2 ہی اعتراض کرتے ہیں تو میں اسی کا جواب دوں گا نا, موضوع یہی چل رہا ہے. اب وہ کوئی کچھ اور اعتراض کروا لو تو پھر میں وہ والا جواب دے دوں گا. آپ تو جو اعتراض کر رہا ہے موضوع اسی طرف آیا نا, تو اسی اعتراض کا جواب دوں گا میں. تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو 4 کی اسلام نے اجازت دے دی, ترغیب دے دی, وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی 4 رکھے گا, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں. 4 کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. ہر آدمی جب 4 کی کوشش کرے گا تو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں. عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس کے لیے سلیکشن آسان ہو جائے گی کہ 100 آدمی میری طرف پیغام بھیج رہے ہیں, تو ان 100 میں جو سب سے زیادہ خاندانی ہے اس کو میں اپنے لیے منتخب کروں. ان میں ممکن ہے کسی کو اس لیے منتخب کرے کہ اس کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے, میں اکلوتی بننا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی, یہ غریب آدمی ہے, اکلوتی بن جاؤ, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کو کوئی دوسری کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں. بعض دفعہ کسی مرد میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے, عورت کہتی ہے اس کی چوتھی بننا مجھے قبول ہے اور فلاں کی اکلوتی بننا بھی قبول نہیں ہے, وہ خود اپنے اختیار سے چوتھی بنتی ہے, گن پوائنٹ پہ تھوڑی بنواتا ہے اس کو کوئی. اگر آپ اس کو اس کی چوتھی بھی بننے سے روک دیں گے تو اس پہ ظلم ہوگا کہ اچھے مرد کے انتخاب میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے, زیادتی کی ہے.
وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنوارا چھڑا چھاٹ کنوارا ہونے کے باوجود مجھے قبول نہیں ہے, اور یہ چوتھا مجھے کیا ہے, چوتھی کر رہی ہے مجھے قبول ہے. تو عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہوگی اس سے؟ بولتے کیوں نہیں, بولتی بند. اس سے عورت کے لیے کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر آج مسلم لیگ کے صدر جیل میں اعلان کر دیں, نواز شریف صاحب, کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 4 شادیاں 3 اور کروں گا. ان کی بیگم زندہ ہے؟ وہ جو ابھی جن کی چل رہا تھا وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے؟ بیگم ہے نا, جو ان کا بھی چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے, تو وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے؟ مجھے یہ سیاسی باتیں پتہ نہیں ہوتی, نہ فنکاروں کے نام پتہ ہوتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا, آفریدی کا پورا نام مجھے نہیں آ رہا تھا, اس پہ لوگوں نے اتنے کمنٹس کیا, خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بدھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے جاہل بن رہے ہیں کہ جن کو واقعی مجھے نہیں پتا تھا. پھر مجھے بعد میں پتا چلا یہ شاہد آفریدی نام ہے. وہ آفریدی پر بیان ہوا تھا نا, تو مجھے واقعی نہیں ذہن میں تھا شاہد آفریدی نام ہے. میں نے کہا آفریدی. تو ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے گھننے بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم نہیں دیکھتے ٹی وی, اللہ کے بندو, ہمیں کیا پتا. اقرار الحسن پر جب میں نے بیان کیا, مجھے اس سے پہلے اقرار الحسن کا نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے. اس کے کمنٹس آنا شروع ہوئے, وہ شادیاں وادیاں, پھر مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے, پھر میں نے بیان ریکارڈ کروایا, تو اس میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ذاتی طور پر, پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کا نہیں پتا, آپ اتنے گھننے بنے ہوئے ہو. تو بھائی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو نہ پتا ہو, میرا اقرار الحسن سے کیا واسطہ پڑ رہا ہے یار. اب پہچانتا ہوں یار, بندہ ہے, 2 رکھی ہوئی ہیں. اب پتا چل گیا. بہت سے لوگوں کو ہم نہیں جانتے, تو وہ بدھو بننی نہیں بن رہے ہوتے, واقعی نہیں پتا ہوتا. تو اور بعض دفعہ نام ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا, پتا ہونے کے باوجود ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوتا بیان کے دوران. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی, ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کے بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں, اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے؟ ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے, انگلش میں ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی؟ اس نے کہا میں بھی 12 سال کی, میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں. اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی؟ تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی؟ بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بھیجی کچھ عرب بڈھے کی نا 90 سال کا, وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بوڑھے, ایسا بڈھا, اس کی کہیں شادی کی خبر آئی کہ 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اس نے, اور وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے اس کی بیوی. تو وہ یہ دیکھو یہ ہے اسلام. میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے, اس سے پوچھو نا. حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کی نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے, تو یہ انکار کر دیتی, ہم سے مشورہ لیتی. ہم کہتے بھائی جب جوان ہیں تو بوڑھے, ہم جیسے جب جوان موجود ہیں تو اس بوڑھے سے کیوں کر رہی ہو؟ ہم مشورہ دیتے, لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی, نہ اس کا باپ کر رہا ہے. اس لیے کہ اس بوڑھے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ ارب پتی بوڑھا ہے, تیل کے کنووں کا مالک ہے. لڑکی بیچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریب لڑکی ہوگی, وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن, وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہا ہے. ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ, بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں. کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے. اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے, کیوں کر رہے ہو بھائی بوڑھے سے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے,
بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, تو تم کسی بھی کوئی بھی مصلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا. یہ مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے اور عورت کے لیے سلیکشن کیا ہو, آسان. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی. ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی, مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے. جو اچھے اچھے مرد تھے وہ سارے چار چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہیروئن کی چرسی بے روزگار وہ چھڑے وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا تھا پہلے. آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو, جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو, کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں. الٹا معاملہ ہو گیا. اب مردوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, اس لیے اس کے نخرے بہت ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے, کوئی بیوہ ہو تو عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا عدت پوری ہونے تو پھر بیگو پہ. اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, درجنوں رشتے آئے ہوئے اور بہترین سے بہترین. یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یا کسی سے دعا کی درخواست کی جائے. تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطرت ہے. باقی باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں عورت کے حقوق کے نام پہ, حقوق کچھ بھی نہیں ہے. عجیب عجیب کالیں آتی ہیں. ایک بڑی لبرل خاتون کی کال آئی, بڑی ایجوکیٹڈ, میں برائی تو نہیں کر سکتا ان کی, اچھی خاتون تھی, لیکن مغربی کلچر کی تعریفیں بہت کر رہی تھی. کہہ رہی آپ کیوں مغربی کلچر کو برا کہتے ہو, اتنی ایکچولی آزادی ہے ہمارے ہاں تو مرد بیویوں کو پیٹتے بھی ہیں, اور ایکچولی وہاں اتنی. میں نے کہا محترمہ آپ وہاں جا کے رہیں. کہ نہیں دیکھیں اتنے اچھے لوگ ہیں اور دیکھیں کتنے قوانین ہیں, وہاں کوئی خاتون کو چھیڑ دیں تو پولیس آ جاتی ہے. یوں چھیڑ بھی دیا تو کیا آ جائے گی, پولیس آ جائے گی. میں نے کہا اگر کوئی مرد بیوی کو مار پیٹ رہا ہے بلا تو یہ تو غلط کر رہا ہے, اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا شہروں میں. کوئی ہم بھی یہیں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں, لیکن عمومی ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پیٹنے کے واقعات یہاں سے زیادہ ہیں. اور دوسرا وہاں پیٹے گا کیوں, جب بیگم اپنا کما رہی ہے اور یہ ایک دھیلا بیگم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیگم بولے گی ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی, میں اپنا کھاتی ہوں, تو کیا کرتا ہے, بچوں کو تو کم وقت پالتا نہیں ہے. اور بچوں کے بارے میں بھی کیس کیا تھا, پتا چلا تھا یہ ابا ہے, ورنہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں ابا ہوں. کس بیس پہ وہ پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, شرابیں پی پی کے مارتے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کینیڈا سے, امریکہ سے, اتنا مارتے ہیں نا عورتوں کو وہاں پہ. تو میں نے پھر اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اگر آپ کو میری بات دلائل سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کسی انگریز سے شادی کیوں نہیں کر لیتی. پھر کبھی بھی نہیں کرے گی کوئی خاتون انگریز سے شادی. اس کو پتا ہے کہ بھائی نہیں کرنی کس سے ہے, مسلمان مرد سے. ان کو پتا ہے یہ بیوی بنا کے رکھ لے گا, گورا بیوی بنا کے نہیں رکھے گا. تو یہ کتنا اچھا کلچر ہے کہ کوئی عورت, مسلمان عورت, کسی گورے سے کبھی شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں لاتی. بلکہ گوروں کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں سے شادی کرتی ہیں. جا کے دیکھ لو, جاپان کی عورتیں پٹھانوں کے قبضے میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. حقیقت بتا رہا ہوں, جاپان میں پٹھان دبا کے جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہا ہے. اب اس پہ تو لوگ عیاشی دے رہے ہیں افغانیوں کو, پٹھانوں کو, کہ تم عیاشی کر رہو, ایک بیوی ادھر ایک جاپان میں عیاشی ہے. اللہ کے بندو, یہ عیاشی نہیں, ان عورتوں کے حقوق کا اسلام نے تحفظ کیا ہے کہ ان کو ان کے مرد عزت اور وفا نہیں دیتے. تو عورت کو یہ آپشن دیا کہ تمہارے مرد نہیں دے رہے نا وفا, تو ہم نے مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ. تو وہ پہلے امتحان لیتی ہیں اس پٹھان کا, ایسے ہی نہیں کوئی کسی کی بیوی بن جاتی. وہ جاپان ہے, وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اسلام قبول کر کے اس پٹھان کی دوسری بیوی بن جاتی ہے. خود پٹھان بن جاؤ اگر مسلمان نہیں بنتے تو. اگر تم مسلمان کو پٹھان تو بن جاؤ, تو وہ پھر وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اسلام نے ان کو بھی پروٹوکول دیا ہے, ان عورتوں کو بھی, ان کو تحفظ, شوہر مل جاتا ہے. ہمارے رشتے دار جاپان میں رہ کے انہوں نے کہا جیپنیز عورت جاپانی مرد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی. اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف جیپنیز ہے, وہ کبھی بھی جیپنیز سے شادی نہیں کرے گی, وہ مسلمان سے شادی کرے گی. یہ ان کا, یہ اخباروں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ مشاہدے پر مبنی رپورٹ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ رات کو گھر نہیں آئے گا, 2-4 دن کے بعد نائٹ کلب میں جائے گا. مسلمان کا کم از کم اتنا تو اطمینان ہے, ٹھوک بجا کے دیکھتی ہے وہ کہ یہ بیوی کا گھر بسائے گا کہ نہیں بسائے گا. تو یہ ہے اسلام. جو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بھائی
وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کر رہے ہو, یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو یہ اسلام نے جو عیاشی ویاشی ہے نا, عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے, لیکن اس کا ایک پروسیس رکھا ہے کہ غلط طریقے سے نہیں, انسان کے بچے بنو, نکاح کر کے تمیز کے ساتھ زندگی گزارو, اس کے خرچے اٹھاؤ, اس کے حقوق پورے کرو. تو اس طرح کیسے تو کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تو زنا کو حرام اس لیے نہیں, نکاح اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے, یاد رکھو. اس سے یہ لگتا ہے کہ گویا نکاح ایک مجبوری ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے مجبوراً یہ کام کر لو. نا نا نا, زنا اس لیے حرام ہے کہ لوگ نکاح کریں. تھوڑی گہری بات ہے, مشکل سے سمجھ میں آئے گی. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی زنا سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے نکاح کرو. اس تعبیر, یہ غلط تعبیر ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک نکاح ایک مجبوری ہے, زنا کیونکہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں لہذا نکاح کر لو. تو کیا مطلب جس کو زنا کا خوف نہ ہے پھر وہ نکاح نہ کرے, یہی نتیجہ نکلے گا نا. ایسا نہیں ہے, زنا کا خوف نہیں بھی ہے تو بھی کیا کرو, پیغمبروں کو تو زنا کا کوئی خوف نہیں ہوتا پھر بھی کرتے تھے. وہ زنا کو حرام اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ کہاں جائیں, نکاح کی طرف جائیں, اس طرف نہ آئیں. وہ تو جائیں, چاہے زنا کا خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی جائیں اس طرف, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ نہیں جائیں گے عورتوں کا نقصان ہے اس میں, عورتیں مرد سے شادی نہیں کریں گی, مردوں کا نقصان ہے اس میں. اس لیے شریعت نے دونوں کو ترغیب دی ہے کہ تمہارے لیے کوئی پیغام بھیجے تم بھی قبول کرو, اور مرد کو کہا کہ تم بھیجا کرو پیغام. سمجھ آ رہی ہے بات. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب کیا, ان کے اولیاء سے, کہ جب اذا خطب الیکم, جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو یہ نکاح کے استخارے نکالا کرو. فرمایا زوجوہ, وہاں نکاح کر دیا کرو. تھوڑا سا چھان پھٹک کے دیکھا بندہ صحیح ہے, ہاں بھائی اخلاق و عادات کا صحیح ہے, بندہ ذمہ دار ہے, تو یہ نکاح کے استخارے نکالو. یہ جاہلوں والے استخارے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا زوجوہ, نکاح کر دو, مسترد مت کرو. الا تفعلوہ, اگر نہیں کرو گے نکاح زمین میں فساد پیدا ہوگا. لڑکی کو گھر میں بٹھاؤ گے اس سے بھی فساد ہوگا. اچھے رشتے کا انکار کرو گے کہ ابھی تو ایجوکیشن حاصل کر رہی, ابھی تو ایکچولی تعلیم ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے. بنا دو, ڈاکٹر کس نے کہا ہے, سسرال جا کے بن جائے. ان باتوں کی وجہ سے اگر انکار کیا تو ڈاکٹر بن جائے گی, مگر فتنہ پھر بھی ہوگا. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں, باپ کو, اما ابا کو ہوش ہی نہیں ہوتا, وہ کہہ رہے پہلے ڈاکٹر بن جائے. اللہ کے ڈاکٹر ہی سے پوچھ, ڈاکٹر بن کے اس کو خود وہ رپورٹ پیش کرے گی کہ نکاح بلوغت کے بعد ضروری ہے. میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے. جو میڈیکل سائنس تم حاصل کر رہے ہو اسی پر عمل نہیں. آپ سگریٹ کے خلاف تحقیق کر رہے ہیں اور سگریٹیں صبح شام پھونک رہے ہیں. 25 سگریٹیں پینے کے بعد آپ میڈیکل سائنس کے صفحے پہ پہنچے کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے. تو یہی ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب بلوغت ہو گئی تو نکاح ہو جانا چاہیے ورنہ صحت کو نقصان ہوگا. اور لڑکیوں کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ جسمانی صحت کو بھی ہوتا ہے اور زیادہ نقصان مینٹلی ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. سب کی بات نہیں کر رہا, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کروں, سب کو ایک جیسا نہیں سمجھا کریں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا. باقی یہ کہ یہ کلچر کو ختم کریں. بار بار میں کہتا ہوں, تعلیم لڑکی سسرال جا کے حاصل کرے, کیونکہ سسرال فائدہ اٹھائے گا بہو کی تعلیم سے, تو خرچہ بھی کون کرے گا, سسرال کرے گا. اس کلچر کو فروغ دیں, باپ کے ذمے نہ لگائیں. باپ کے ذمے لڑکی بالغ کر کے رخصت کرے گھر سے. ڈاکٹر میٹرک تک کرا دے, اس کو انٹر کرا دے جو بیسک تعلیم ہے. باقی ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن کہاں جا کے حاصل کرے گی, سسرال. پھر شوہر کہے بیگم میں چاہتا ہوں آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, لوگ فخر سے کہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کی کا میاں ہے. تو بیگم کہے آپ کی, میری وجہ سے آپ کی عزت ہے تو پیسے نکالیں. یہ ہونا چاہیے. ساس کہے کہ میں ڈاکٹر بہو لانا چاہتی ہوں, تو بھائی یہ 13 سال کی لڑکی ہے, اس کو لا کے آپ اپنے خرچے پہ کیا بنا دیں, ڈاکٹر بنا دیں. ایک دھیلا بھی حرام خور, پھر یہاں مجھے آتا ہے غصہ, ایک دھیلا بھی حرام خور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ ان کو عذاب دیتا ہے ان کی بیٹیوں کی صورت میں. جو بہو سے لیا ہوتا ہے نا سارا نکلتا ہے اپنی بیٹیوں میں. اور عجیب بات ہے, بہویں کم آتی ہیں, بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں فیملی پلاننگ کی وجہ سے. کیونکہ آپ کے 2 بچوں کے بعد آپ نے روکنا بھی ہے. تو اگر وہ ایک آدھ بیٹا ہو گیا تو روک دیں گے, بیٹا نہیں ہوا تو بیٹے کی لالچ میں 5-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو اب داماد زیادہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اور بہویں کم, تو جہیز کم آ رہا ہے, جہاں زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ ابھی سے لگا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے نا چترول, کہ جب شریعت کو نہیں مانتے, مولویوں کی نہیں مانتے, لبرل بننے کی کوشش کرتے ہو, فنٹر گیری کرتے ہو. یہ سارے نام میں نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, فنٹر گیری, اس پہ کلپ آ رہے ہیں فنٹر گیری. تو فنٹر گیری کی کوشش کرو گے, زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرو گے, اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھو گے.
اسلام سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھو گے, اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھو گے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے, تو نہ دنیا کے رہو گے, اور دین کے تو رہو گے نہیں, دنیا کے بھی نہیں رہو گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے میں نے علماء کے گھروں میں سکون دیکھا ہے. وہ ان فضول چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, وہ بر وقت خود بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بھی 13-14 سال کی عمر میں رخصت کر دیتے ہیں, بڑے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں, بیٹیوں کی محبت بھی برقرار رہتی ہے, بیٹیاں سسرال میں ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہیں جا کے, اور نہ خرچہ کراتے ہیں نہ خرچہ کرتے ہیں, نہ جہیز لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں, بولا ایسے ہی ہیں وہ, خوش رہتے ہیں. تبھی ان کی تھوڑی تھوڑی آمدنوں میں اللہ برکت بہت دیتا ہے, اور خوش رہتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ, ٹینشن والی حساب نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے اپنے لیے پھٹیگیں پالی بھی ہیں, معذرت کے ساتھ بازاری الفاظ لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا کروں میں, کوئی مہذب لفظ تھوڑی, یہ کام ایسے ہیں نا, تو اس کے لیے لفظ بھی پھر ایسے ہی لانے پڑتے ہیں مجبوراً. تو اس کلچر کو فروغ دیں گے. جس کو ڈاکٹر لانے کا شوق ہے وہ کسی کی بچی سے شادی کر کے کیا بنا دے, اس ایگریمنٹ پر کہ آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں, میں کیا بناؤں گا اس کو, میرا پکا وعدہ ڈاکٹر بناؤں گا. لڑکیوں کا بھی شوق ہوتا ہے تعلیم کا, اس پہ تو نہیں پابندی لگا سکتے نا, ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی پڑھیں, کچھ بنیں ہم. علم تو بہرحال علم ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. عالمہ سے شوق ہے, بھائی رخصتی کر دو, میں کیا بنا دوں گا, عالمہ. پی ایچ ڈی کرنے کا شوق ہے کسی بھی فیلڈ میں, بھائی میں بنا دوں گا. رہا یہ مسئلہ کہ بھی اولاد ہو جاتی ہے, تو سب کام سب جگہ ہو جاتے ہیں, کرنا چاہو گے تو میں نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ بھی لوگوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں, اتنا بڑا ہیڈک نہیں ہے. اور اگر پھر بھی تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ڈے کیئر میں ایسی مجبوری میں بچہ جمع کرا سکتے ہو. ہم جو کہتے ہیں ڈے کیئر میں نہ جمع کراؤ, وہ خام خواہ میں بلا وجہ. اگر کوئی آپ کو مجبوری ہے تو بچے روکنے سے بہتر ہے کہ پیدا کر کے ادارے کو دے دو, کہ جب اخلاق سیکھنے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. 5-6 سال میں بچہ پھر اخلاق سیکھنا شروع کر دیتا ہے, تو اس پہ ہم نکال لیں گے. تو جب تک پالنے کی یعنی خرچہ ہے نا, خواتین کہتی ہیں ایکچولی کہ ایسے پیمپر چینج کرنا, یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, یہ ہوتا ہے نا آج کل بڑے گھر کی خواتین ہیں بہت, تو وہ پھر کوئی بات نہیں بیگم, نسل مت روکو, مجھے محروم نہ کرو, اولاد ہوگی میں کسی سے پلوا لوں گا, ٹھیک ہے نا, دائی رکھ لوں گا, ماسی رکھ لوں گا, میڈ رکھ لوں گا, یا وہ ڈے کیئر ہی ہے نا وہاں جمع کرا دوں گا, لیکن مجھے نسل چاہیے, میں بڑھاپے میں خاندان دیکھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ اور اس کے رسول بھی یہ کہتے ہیں, مروں تو پیچھے رونے والے ہوں, بچے جوان ہوں تو ان کی بہویں لے کر آؤں اپنے لیے میں, صحیح ہے نا, داماد ہو میرے, بیٹیاں ہوں, بیٹے ہوں, جو اللہ نے بتایا ایسے ہی نیچرل لائف, یہ 1-2 والا سیٹ اپ نہیں ہے, مشکل ہو رہی ہے پالنا, ڈے کیئر میں جمع کرا دیں. تو ڈے کیئر کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن بڑی برائی سے چھوٹی برائی بہتر ہے, سمجھ رہے ہو, پیدا نہ کرنے سے بہتر ہے یار وہاں پلوا لو, پھر لے بھی آؤ, سنو گے ہمیشہ کے لیے چھوڑ. تو یہ موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا. خیر, پھر ہم اگلے ہفتے دوبارہ آئیں گے. اصل میں جو اشکال کرنا چاہ رہا تھا نا اس اشکال کے بعد, کہ یہ بڑے بڑے اسلام پہ اشکالات ہوتے ہیں, تو باقی جو غیر مسلم ہیں نا, یہود و نصارہ, جو خاص طور پہ اعتراض کرتے ہیں, جنت کو وہ بھی مانتے ہیں اور جہنم کو وہ بھی مانتے ہیں, ان کی بھی کتابوں میں. پھر یہیں سے اگلے ہفتے بیان لے کے چلوں گا. ایک تھوڑی سی کارگزاری سنانی تھی. سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں لندن میں, بڑی خدمات ہیں ان کی قادیانیوں کے حوالے سے. ان کے آج ایک میسج آیا تھا, بڑی زبردست انہوں نے خبر بیان کی, تو میں نے کہا اس کو میں شیئر کرتا ہوں. ایک بہت بڑا قادیانیوں کا سرکردہ مبلغ, وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. 50 سال اس نے قادیانی مذہب کی تبلیغ کی ہے. تو تھوڑی سی میرا ارادہ تھا ان کی کارگزاری ہے, پوری انہوں نے اپنی کارگزاری لکھ کے بھیجی ہے, لیکن پوری پڑھ کے سناؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. کوئی ہانی طاہر صاحب تھے عرب, فلسطین میں. قادیانیوں نے عربوں پہ بھی محنت کی ہے, تقریباً 1000 کے قریب عرب ہیں جو قادیانی ہو چکے ہیں. میں تبھی تو کہتا ہوں یہ لوگ جو ہمارے اکابر پر اعتراضات کرتے ہیں نا, گستاخ تھے, تو سارے انہی کے اکابر کے شاگرد تو نبی کی رسالت کے لیے محنت کر رہے ہیں, ختم نبوت کے لیے. یورپ پورا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارے تمہارے بزرگ کچھ نہیں ہوتا اسلام میں, لیکن لوگوں نے جو سب کے بزرگ تھے نا ان کو ہمارے کھاتے میں ڈالے کہ تمہارے بزرگ, حالانکہ وہ سب کے بزرگ ہیں. تو اس لیے پھر مجبوراً جب آپ کہتے ہو ہمارے, تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے بزرگ, ورنہ وہ تو سبھی کے بزرگ تھے. تو وہ کام کر رہے ہیں اتنا قادیانیت کے خلاف پوری دنیا میں, اور ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, گستاخ رسول, یہ انہوں نے کلمہ غلط پڑھوایا, انہوں نے یہ غلط کروایا. تو تم بیٹھ کے صرف امت میں فتنہ پھیلانے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑے قادیانی تھا, وہ اسلام قبول کیا اس نے, ان کی پوری لمبی داستان لکھی ہوئی ہے.
کہ ان کے نانا فلسطین میں تھے جو قادیانیوں کی دعوت سے متاثر ہو کر قادیانی ہو گئے تھے, تو پھر اپنے آپ کو قادیانیت کے لیے وقف کیا. انہوں نے بتایا ہے, یہ بہت لمبی تحریر ہے, میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اکرمہ نجمی ان کا نام ہے, عرب تھے یہ. 50 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. یو کے میں قادیانیوں کا جو ان کا جو پتہ نہیں مسجاڑا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جو بھی عبادت گاہ ہے قادیانیوں کی, اس میں نائب امام اور مؤذن بھی تھے. تو انہوں نے قادیانیوں کا پول کھولا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی علماء کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا تو ہمیں اس کا کبھی بھی تشفی بخش جواب نہیں ملا. اس نے بتایا کہ مرزا غلام احمد کی کوئی پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی آج تک. کہہ رہے لیکن یہ اعتراضات جب میں اپنے بڑوں سے کرتا تھا تو وہ ڈانٹ کے خاموش کر دیتے. تو کافی لمبی تحریر ہے, وہ بہت وقت ہو جائے گا پڑھ کے سنانے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ لیبل یہ لوگ بہت اچھے لگاتے ہیں, انسانیت کی خدمت اور اخلاقیات اور ہر ایک سے خوش اخلاقی سے بات کرو, کہتے ہیں لیکن میں اس جماعت میں رہا ہوں, ان کا مقصد سوائے اپنی جماعت کی تعمیر و ترقی کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ کر لیتے ہیں. پہلے سہیل بابا صاحب نے مجھے ایک چیٹنگ بھیجی تھی ایک مسلمان مرد کی کسی قادیانی سے, جو قادیانی اس کو تبلیغ کر رہا تھا. پوری چیٹنگ پھر مسلمان نے وہ اس کے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا. اس میں وہ بوڑھا قادیانی اپنی بیٹی کی آفر کر رہا تھا مسلمان کو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور تمہیں جرمنی بھجوا دوں گا, وہاں کا ویزا دلوا دوں گا. تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو لالچ ہے, یہ تو آپ لالچ دے کے مذہب میں لا رہے ہیں. تو اس نے کہا لالچ نہیں, یہ انسانیت کی, وہ چیٹنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے دونوں کی, قادیانی اور مسلمان کی چیٹنگ. وہ کہہ رہے یہ لالچ نہیں, یہ تو دین کی تبلیغ ہے کہ ہم یعنی تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو ایسا پورا نا ان کا پورا سیٹ اپ ہے. میں نے خود اپنے کلاس فیلو کو دیکھا کہ قادیانیوں نے اس کو لڑکیوں میں پھانس کے مذہب تبدیل کروایا. کوئی بھی مذہب جو اپنی لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے تواتر کے ساتھ ثبوت ہیں. یقین نہ آئے نا, کوئی فیک بن کے چلا جائے ان کے پاس, یعنی کوئی فیک آئی ڈی سے کام کرنا شروع کر دے, تو دیکھو یہ کیسے لڑکیوں سے اس کو لڑکیوں کی آفریں شروع کر دیتے ہیں. ہمارا تو ایک دوست قادیانی ہوتے ہوتے رہ گیا, اس کو چرسی تھا, کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا, تو ایک بڑی خوبصورت لڑکی قادیانیوں نے پیش کی, لیکن اللہ کی قدرت ایسے ہوئی وہ میرے پاس آیا. میں اس کو بہت سمجھاتا تھا, دلائل دیتا تھا, وہ مانتا نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے لالچ. پھر اس کو لندن کا ویزا بھی مل رہا تھا. اللہ کی قدرت کے چند دن بعد اس نے قادیانی ہونا تھا. کہتا ہے کہ میرا وہ جو دوست تھا نا, جو اپنی بیٹی مجھے دے رہا تھا, وہ کمرے میں گیا, اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا, الٹا ہو کے گر گیا, وہ اس کے منہ سے جھاگ واگ نکلا خون. تو کہہ رہا ہے مجھے موت کا یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ لڑکیوں وڑکیوں کا شوق میں ایمان بیچوں یار, میں کل میں نے بھی مرنا ہے. تو کہہ رہے میں قادیانیوں کے ساتھ دوستی بہت تھی, قبرستان بھی گیا, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قبروں میں آگ جل رہی ہے. بڑا اس نے اپنا پورا مجھے واقعہ بیان کیا. تو میرا تو کلاس فیلو, تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو اس واقعے کے بعد وہ پھر اس نے قادیانیوں سے تعلقات ختم کر دی. تو وہاں سے چیٹنگ بھی بھیجی انہوں نے. اسی طرح یہ ان کا بھی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ انسانیت اور اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. یہ جو بھی ان کا مسعود خلیفہ ہے اس کے پاس گئے. 1 منٹ قاری صاحب, 2 منٹ رک جائیں. اس کے پاس جا کے اس کو سمجھایا, اس نے جو ہے نا خط کا کوئی جواب نہیں دیا ان کو. وہ سارے اشکالات تھے کہ بھئی ایک بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ہے. اور آپ جو کہتے ہیں اتنی عربی آتی تھی, وہ عربی تو عربی کی کتاب ہے مقامات حریری جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, پوری عبارتیں اس کی چوری کی ہیں مرزا نے. یہ تو علماء نے ہائی لائٹ کیا نا کہ یہ جو ان کو اتنے کہتے ہیں 40,000 عربی الفاظ آسمان سے نازل ہوئے تھے, یہ تو وہ سارے اس کے جملے ہیں جو مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو پیغمبر کیسے کسی کی کتاب سے چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال سکتا ہے؟ تو ایسے بہت سارے اشکالات ہیں جو انہوں نے کیے. وہ آج بھی ہم کوئی شخص جس کو قادیانیت کا اچھا لگے نا, تو اس کو لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں, ان کا نمبر مجھ سے مانگے, میں دے دوں گا. انہوں نے پوری پول پٹیاں ان کی کھول کے رکھی ہوئی. انشاءاللہ وہ دوبارہ کبھی, ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, ایک پارٹی کو میں نے ان کے پاس بھیجا, وہ الحمدللہ مطمئن ہو گئے. میرے پاس فون آیا تھا, میں نے کہا آپ لندن میں ہوتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. تو ان کے پاس گئے, الحمدللہ اتنا مواد ان کے پاس ہے کہ وہ مطمئن کر دیتے ہیں. کیونکہ قادیانیت کی تبلیغ یورپ میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے. پاکستان میں تو یہ دبے ہوئے ہیں, یورپ میں کھلے عام آزاد ہیں. تو اس لیے بھائی کوئی بھی قادیانی اس کو برگلا رہے ہوں تو ان سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ
آپ کو ان کے حقائق بتائیں گے کہ یہ اندر سے کیا ہیں اور اوپر سے کیا ہیں. تو مرزا کا بھی کچا چھٹا انشاءاللہ کھول کے رکھیں گے آپ کے سامنے اسی کی کتابوں سے. تو اللہ تعالیٰ وہ فون کال سننے کے لیے اعلان کرنا تھا کہ وہ مغرب کی نماز سردیوں میں کب ہوتی ہے؟ 5:42. 5:42 تو 5:30 سے 6 کا ٹائم بھی نہیں دے سکتے ہم لوگوں کو. ہائے 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 ہائے, دے دیتے ہیں یار, سردیوں میں دیکھا جائے گا. تو کال ٹائمنگ میں ڈرتے ڈرتے اعلان کر رہا ہوں, 2 ٹائم دے رہا ہوں, ایک 5:30 سے 6 شام کو, سمجھ رہے ہیں, اور ایک رات کو 10:30 سے 11. دونوں ٹائم یاد رہیں گے, شام 5:30 سے 6 اور رات 10:30 سے 11. اگر کسی دن کال نہ اٹھاؤں تو آپ یہ نہیں وعدے والی حدیثیں نہ لکھ کے دیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں, تو سمجھ جائیے گا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ اب ہر ایک کو یہ بتانا کہ آج میں بزی ہوں. 5:30 سے یہ ٹائم رکھے کیوں ہیں اس میں باہر ملک والوں کے لیے, تاکہ کسی کی رات ہو رہی ہے تو اس وقت تک صبح ہو چکی ہو وہاں پہ, کسی کے 6:30 بجے رات کے 12 بج رہے ہیں تو کچھ گزر چکا ہوں اس کے. تو یہ 2 ٹائم ہیں, اس میں بھی میں اگر اٹھاؤں گا تو اس ٹائم اٹھاؤں گا, وعدہ نہیں ہے کیونکہ کوئی شیڈول کا بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا. بلا وجہ کال نہ کریں اللہ کا واسطہ. اور جو ملاقات کا شیڈول ہے وہ ایک تو اتوار والا دن رکھا, اس کے علاوہ یہ جو ولید ہے نا, ان کا میں نمبر فیس بک پہ ڈال دوں گا. جس نے ملاقات کرنی ہے تو وہ ان کو کال کر کے بتائے گا کیوں کرنی ہے, تاکہ یہ خود ہی بتا دیں گے. اس سلسلے میں جیسے لوگ رشتوں کے لیے ملاقات کرتے ہیں تو یہ پہلے بتا دیں گے مفتی صاحب فرشتوں کی بات کرتے ہیں, رشتوں کی بات نہیں کرتے, یعنی رشتے ہمارے کوئی شادی دفتر نہیں ہے, تو وہ وہیں سے ٹہلا دیں گے ان کو. اور کوئی کاروبار ہے, بزنس ہے, فلیتے پلیتے, روحانی ٹوپی ڈرامہ, یہ نہیں. ایک بات رہ گئی ہے یار, کرنے دو بھائی. میرا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بیان نہیں ہوا. میں نے جو کہا نا کو ایجوکیشن سسٹم خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے, تو اس سے میرا کوئی اشارہ کے پی کے کی طرف نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی تنظیم کو ایجوکیشن سسٹم لائے تو میں نے بیان میں کہا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کروائیں کہ ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے, چاہے متحدہ مجلس عمل ہو, چاہے مسلم لیگ ہو. لوگ میرے بیان کو کسی خاص تنظیم کے خلاف لے جاتے ہیں. میں کسی سیاسی تنظیم کے خلاف کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتا, یہ میرا موٹیو ہی نہیں ہے. مجھے تو خود ابھی تک نہیں پتا کہ ووٹ کس کو دینا ہے. میں نے جب الیکشن بالکل ووٹ کے آئیں پھر